کس کی فرما برداری کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ اپنے تمام ریسورسز کو بیسٹ جگہ پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پریکٹیکل بینیفٹ آپ کو بتاؤں گا, بتا دیجیے گا, دوسروں کو بتا دیجیے گا. سر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ریسورسز دیے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس ریسورس نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. جیسے عامر ہے نا, عامر نے حضور پاک کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو فزیکلی نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر فرشتے چل رہے ہوتے نا تو ہم فرشتے ہی کو نبی بنا کے بھیجتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو تمہارے سامنے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ جو زبان سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا مطلب سننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے. آپ کہہ لیں پریکٹیکل ہو چکے ہیں نا, یہ بڑا اچھا ورڈ ہے, بڑے پریکٹیکل ہو چکے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے امیزون کا کوئی سیشن کرنے آئے گا تو اس کو آپ ایک سیشن کا ₹1,00,000 بھی دے دیں گے. ایمان کا فائدہ کیا ہے اور فسق کا نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آج آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ ایمان کا فائدہ کیا ہے, ایمان کا فائدہ کیا ہے اور فسق کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم لوگ آج کل نا بڑے وہ آبجیکٹیو ہو چکے ہیں, بڑے آپ کہہ لیں پریکٹیکل ہو چکے ہیں نا, یہ بڑا اچھا ورڈ ہے, بڑے پریکٹیکل ہو چکے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے امیزون کا کوئی سیشن کرنے آئے گا تو اس کو آپ ایک سیشن کا ₹1,00,000 بھی دے دیں گے, اور میں بھی اس نے 1 گھنٹے کا سیشن کرنا, اس نے آگے کھڑے ہونا ہے, بیٹے ایسے لاگ ان بنائیں, یہ کریں وہ کریں. اب اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے, سارے خاموشی سے نوٹس بنا رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا پریکٹیکل بینیفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا پریکٹیکل بینیفٹ یہ ہے کہ یار ہم اس پہ لاگ ان بنا لیں گے, ہم پیسے کما لیں گے. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پہ آ کے کہے کہ یار میں نے قرآن سمجھانا ہے, اس پہ ہزاروں سوال ہیں, کیا سمجھائیں گے قرآن میں آپ؟ آڈینس اکٹھی نہیں ہوگی, اور آڈینس میں اگر اکٹھا بھی ہوگا 1-2 بچہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کتنا چارج کریں گے؟ ₹500 دے دیں. ₹500 مطلب وہاں پہ ₹500 دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایگری کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ قرآن پاک پڑھنے کا پریکٹیکل بینیفٹ کیا ہے, ایمان لانے کا پریکٹیکل بینیفٹ کیا ہے. اور میں آپ کو دوبارہ بار بار بتا دوں بیٹے, ایک چیز کلیئر کر لیں, کیونکہ ہمیں نا ٹرمنالوجیز کلیئر نہیں ہوتی. میں یہ جب گوروں کی بک پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے, وہ پہلے ٹرمز کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پڑھیں نا, تو وہ کہتے ہیں میں یہ جو بھی ٹرم یوز کر رہا ہوں نا پہلے میں اس کو ڈیفائن کر دوں, تاکہ اب سے آنورڈ آپ کو بھی پتہ چل جائے, ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اگر میں یہ ٹرم یوز کروں تو اس کے پیچھے کیا ڈیفینیشن ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو پہلے ہم ٹرم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں نا ایمان, اس کی پہلے ڈیفینیشن کلیئر کر لیں. اس کا مطلب آپ جو زبان سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا مطلب سننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے. اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے, اور محمد آپ کے بندے اور رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہم محمد کی کیوں بات مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے چارٹرڈ ہیں, مطلب وہ اسٹیمپڈ رستہ ہیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اللہ کو فالو کر کے دکھایا. بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. جیسے عامر ہے نا, عامر نے حضور پاک کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو فزیکلی نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر فرشتے چل رہے ہوتے نا تو ہم فرشتے ہی کو نبی بنا کے بھیجتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو تمہارے سامنے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کے سامنے رول ماڈل ہوگا نا تو پھر آپ کو چیزیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ رہیں گی. جیسے اللہ کے سامنے رونا کیسے نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ نبی پاک کو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا اگر رونا ہے تو یوں رونا ہے. دعا کیسے مانگنی ہے, آپ نبی پاک کو دیکھیں. نماز کیسے پڑھنی ہے, آپ نے نبی پاک کو. بولنا کیسے, اٹھنا کیسے, معاملات کیسے کرنے, نبی پاک کو دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کو. اور حضرت جبرائیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم رسول اللہ کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ واحد رستہ ہیں اللہ کی پیروی کا. یہ چیز کلیئر ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم آپ کے سوا کسی کی بات نہیں سنیں گے, اور محمد آپ کے رسول ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کو کہاں سے سنیں گے آپ؟ قرآن سے ہی سنیں گے نا. قرآن اللہ کا کلام ہے.
آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. نبی پاک کی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. تو ایمان کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی. یہاں پہ ایمان کا مطلب وہ ہے کہ جب آپ یہ والی کمپلیٹ سبمیشن کے ساتھ ایمان لے آئیں گے تو اس کا کیا بینیفٹ ہے اور فسق کا کیا نقصان ہے. اچھا فسق کا کیا مطلب ہے میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ایمان ہے پیورٹی اور فسق کیا ہے امپیورٹی. امپیورٹی کا مطلب یہ کبھی اللہ کی مان لی کبھی اپنی چلا لی. بات سمجھ آئی. نماز پڑھ کے آئے لیکن ساتھ ہی والدہ نے کہا دہی نہیں لے کے آئے. ماں جی کیا آپ ہر وقت پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے والدین کے ساتھ کیا کرو. ہونا یہ چاہیے نا. آپ نماز پڑھ کے آئیں ابھی آپ انٹر ہی ہوئے ہوں. ماں ہے نا ماں تو اب میں اگر 37 کا بھی ہو گیا ہوں اگر اللہ کرے میری والدہ حیات ہوتی تو آپ یقین مانیں میں نماز پڑھ کے اگر آیا بھی ہوتا تو انہوں نے صاف سے کہنا چلو جاؤ دہی لے کے آؤ. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں کے لیے تو ہم ویسے ہی ہے نا جیسے آج میرے لیے پھنسی ہے. تو آپ نے کیا کرنا آپ نے دروازہ کھولا. امی نے کہا دہی لے کے آؤ. نہیں ماں جی چلو فٹافٹ دہی لے کے آؤ. اچھا ماں جی یہ اسلام کہہ رہا. آپ بات سمجھ آ رہی. لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں آپ والدہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جا رہا آپ کیا ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ امپیورٹیز ملا دیں. یہی فسق ہے. نماز پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں غیبتیں بھی کر رہے ہیں چغلیاں بھی کر رہے ہیں لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں لوگوں کی ٹو میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے ایمان کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں امپیورٹیز کے ساتھ. یہی فسق ہے. یہ چیز سمجھ آ گئی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمان لانے کا بینیفٹ کیا ہے اور فسق کا نقصان کیا ہے. کلیئر ہو گیا. پریکٹیکل بینیفٹ آپ کو بتاؤں گا. بتا دیجیے گا دوسروں کو بتا دیجیے گا. سر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ریسورسز دیے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس ریسورس نہیں ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں شروع سے پہلے. جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں میرے پاس سب سے پہلا ریسورس میری عقل. دوسرا ریسورس میری زبان. تیسری ریسورس میری جوانی میری صحت. میں بول سکتا ہوں میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. پھر میرے بچے 3 بچے ہیں میرے. مجھے کس نے دیے یہ اللہ رب العالمین. میرے دوست میرے اسٹوڈنٹس یہ سارے میرے ریسورسز ہیں. گھر گاڑی پیسہ یہ سب ریسورسز ہیں. بات سمجھ آ گئی. بیٹے جب آپ پیورٹیز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ جتنے بھی ریسورسز کے میں نے نام لیے ہیں جتنے بھی میں نے ریسورسز کے نام لیے ہر بندے کے ڈفرینٹ ریسورسز ہو سکتے ہیں. کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے کسی کے پاس صحت زیادہ ہے کوئی فزیکلی فٹ زیادہ ہے کوئی مینٹلی فٹ زیادہ ہے. بات سمجھ آ رہی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایب نارمل ہوتے ہیں لیکن وہ مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. جیسے وہ منیبہ مزاری کا آپ نے نام سنا ہوگا. شی از ویری انٹلیکچوئل. بات سمجھ آ رہی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ریسورس دیا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا لوگ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا یار فلانے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. ہم شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ریسورس دیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو اللہ نے آپ کو سب سے بڑا ریسورس یہ دیا. اللہ نے آپ کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی. کلیئر ہوگی بات. اچھا اگر آپ پیورٹی کے ساتھ چل رہے ہیں پیورٹی کا مطلب آپ ایمان لے کے آ رہے ہیں. اس کا پریکٹیکل بینیفٹ یہ ہے آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. کس کی فرما برداری کر رہے ہیں آپ. تو آپ اپنے تمام ریسورسز کو بیسٹ جگہ پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جیسے اگر آپ حکومت میں آ گئے میں ایک مثال دیتا ہوں. حکومت کر رہے ہیں اربوں روپے آپ کے بجٹ میں پڑا ہوا ہے. آپ کے پاس مین پاور ہے. پاکستان میں آبادی کتنی ہے 28 کروڑ. سوچیں اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں سب سے پہلی اسٹرینتھ میرے پاس کیا ہے. میرے پاس خزانے میں اربوں روپیہ پڑا. ہم لوگ روتے رہتے ہیں غریب ملک ہے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. بھائی آپ کے پاس کراچی سے لے کے گلگت تک لینڈ ہے. بات سمجھ آ رہی. کوئی اگر پاکستان پہ حملہ بھی کرے گا نا تو وہ 1000 دفعہ سوچے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ کراچی سے لے کے کہاں تک پاکستان ہے بولے نا. اگر پاکستان لاہور جتنا ہوتا تو اس کو تباہ کرنا تو 1 منٹ کا کام. انڈیا کہتا ہے جی ہم نے تو یہ ایٹم بم چلانا پاکستان. اب وہ کہیں گے ہم سارے ایٹم بم بھی چلا دیں تو پاکستان کو اس طرح سے نقصان نہیں ہونا. پھر آپ کے پاس سمندر بھی ہے آپ کے پاس پہاڑ بھی ہے آپ کے پاس مین پاور ہے. اور آپ یہ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں دنیا نے بتایا ہوا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ پاپولیشن ہے. پتہ آپ کو کینیڈا میں بوڑھے زیادہ ہیں. کینیڈا میں زیادہ تر پاپولیشن 70 سے ابو ہے. آپ باہر نکلیں نا آپ کو ہر جگہ جوان نظر آئیں گے. آپ کو بوڑھا شاید کوئی ایک آدھی نظر آئے گا. تو ہمارے پاس یوتھ ہے 28 کروڑ عوام ہے پیسہ ہے سیزن ہے بارش یہاں پہ ہوتی ہے. لوگ دوسری افریقہ میں لوگ سارا سال دعائیں کرتے ہیں بارش ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ کو بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ آپ کو بارش دے. سارے ریسورسز ہیں سر. وہ سارے ریسورسز اگر آپ ایمان والے ہیں نا تو آپ اس کو رائٹ جگہ پہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو رستے دکھائے گا. بات سمجھ آ رہی. جیسے مثال آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس دوران یہ بھی ہوتا ہے
میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. جب آپ ایمان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. پوچھے کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اب چونکہ آپ اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی فیملی میں وہ بندہ جو فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے وہ کہے گا میں فائنینشلی ہیلپ کرتا ہوں. جو مورلی ہیلپ کر سکتا ہے وہ کیا کہے گا میں مورلی ہیلپ کرتا ہوں. سارے اکٹھے ہوں گے, کوئی بندہ آپ کو گائیڈ کر دے گا یار ان کو یہ مرض ہے ان کو ڈاکٹر ہاسپٹل لے کے جاؤ یا ان کو جنا ہاسپٹل لے کے جاؤ. مطلب ہر بندے جب صحیح مشورہ دیں گے تو وہ بیمار صحیح رائٹ جگہ پہ پہنچے گا, سارے ریسورسز بیسٹ فٹ اپلائی ہوں گے, بندہ ریکور کر جائے گا. ایگریڈ؟ اب آ جائیں یہاں پہ کہ فسق کا نقصان کیا ہے. سر فسق کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ فسق میں پڑیں گے نا آپ سارے ریسورسز کو مس یوٹیلائز کریں گے. کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے فرض کریں ایک گھر میں بندہ بیمار ہے لیکن گھر کے اپنے لوگ سازشوں میں لگے ہیں. آپ کو پتہ نا ہر گھر میں سازش چل رہی ہے. ساس بہو سے نہیں بات کر رہی, اسی طرح بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے. اب ایک آپ نے اکثر دیکھا, میں اکثر سنتا ہوں اسٹوڈنٹس میں, میرے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں سر وہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیوں سر؟ وہ گھر میں لڑائی ہوئی, ابو سے سٹریس بیئر نہیں ہوا تو ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ابھی اسٹنڈل واقع ہیں. لڑائی کیوں ہوئی بھائی؟ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابو بلڈ پریشر کے مریض ہیں. اس کا مطلب لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ کسی کو ابو کا خیال نہیں ہے. سب فسق میں پڑے ہوئے ہیں اور فسق کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, کسی کو ابو کا خیال ہی نہیں ہے. اور جب ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تو سارے ریسورسز مس یوٹیلائز ہو گئے. اب پیسہ بھی لگ رہا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی بھائی بن کے رہو, ایک دوسرے کا خیال رکھو, والدین کے ساتھ احسان کرو, رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو, یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو, نماز پڑھو, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو, غیبتیں نہ کرو, چغلیاں نہ کرو, چال بازیاں نہ کرو, تو وہ پیورٹیز آپ کو کس قابل کر رہی ہیں؟ ایک اچھے ریسورس پہ لے جانے کے لیے. جیسے مثال آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا, اب آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں پروردگار میری مدد فرمائیں, یا اللہ بچہ ٹھیک ہو جائے. اور آپ ایمان والے بھی ہوں تو آپ دیکھیں گے غیب سے مدد آئے گی. کیا مدد آئے گی؟ آپ کو ڈیفینیٹلی کو بندہ فون کرے گا, ہاں جی کیا ہوا عامر بھائی بیٹا ٹھیک ہے؟ نہیں جی بیمار ہے, اس کو فلانی جگہ لے جائیں. ساتھ ہی آپ کو فون آ رہے گا عامر بھائی پیسوں کی ضرورت ہے, میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, بچہ ریکور کر جائے گا. لیکن اگر آپ فاسقوں کی مثال لیں, گھر میں بچہ بیمار ہے, لڑائیاں چل رہی ہیں, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اس کو. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم لوگ جب ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں نا, یہ میری بات یاد رکھیے گا, اس پہ ہم اس ویڈیو کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں. جب ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ہیلپ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ بندہ تھرو آؤٹ میرے ساتھ کیسا تھا. جب آپ تھرو آؤٹ کسی کا سنسیئر رہیں گے تو اگلے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نا ہم آپ کی ہیلپ کرنے کا. لیکن اگر ہم ساری عمر چال بازیوں میں غیبتوں میں لگا, مثال فہیم ہے, ایک مثال ہے, اب میرے پہ ایک مشکل وقت آیا ہے, ٹھیک ہے, میں فہیم کو کہتا ہوں فہیم میری ہیلپ کرو, لیکن فہیم کو فوراً یاد آیا سر نے فلانے ٹائم پہ مجھے کلاس میں ساروں کے سامنے ذلیل کیا تھا, تو اس کے ہیلپ کرنے کا جذبہ میں بھی کم ہو جائے. تو بیٹے ایمان لانے کا بینیفٹ اچھا پھر ہو ایٹ دا اینڈ یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے جو بندہ ایمان کے ساتھ چل رہا ہے وہ اپنے ریسورسز کو صحیح طرح, اپنی اولاد کی پرورش صحیح کر رہا ہے. جو لوگ فسق میں ہیں وہ اپنی اولاد کی پرورش صحیح نہیں کر رہے. اب ادھر دیکھیں نا, اگر میرا بیٹا ہے وہ غلط کر رہا ہے تو میں روکوں گا اس کو, بیٹے تم غلط کر رہے ہو. اور جو فاسق ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ الٹا کہ پت تو کر, کوئی تینوں چڑھ مارے نا تو دو لاویں تیرا پیو پیچھے کھلوتا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ پھر الٹیمیٹلی اس بچے کا کریکٹر کیا بنے گا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے میرا الحمدللہ ایکسپوجر زیادہ ہے, میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس میں انٹریکٹ ہوتا ہوں. پھر اس کا وہ بلیف بن جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا میرے پیچھے کون ہے. پھر وہ جب کہتے ہیں نا تو دو لامی, وہ دو نہیں وہ چار لگا کے آتا ہے, اور جب وہ چار لگا کے آتا ہے تو وہ چیز اس کے باپ سے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تو سر یہ پریکٹیکل بینیفٹ ہے ایمان لانے کا. تو مجھے بتائیں یہ چیز سیلیبل ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ بالکل کرنا چاہیے. کلیئر ہے؟ تھینک یو سو مچ.